حدیث نمبر 1986 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے نہایت طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا اور اسے نہایت لمبا کیا، پھر سر انور اٹھایا تو طویل قیام فرمایا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع فرمایا تو اسے بہت لمبا کیا لیکن پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو طویل لیکن پہلے والے سے کم قیام کیا، پھر رکوع کیا اور اسے لمبا کیا لیکن پہلے والے سے کم تھا، پھر سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے لیکن یہ قیام پہلے والے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا اور سورج روشن ہو چکا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور کسی موت یا زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم اسے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اس سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو اس بات پر غصہ نہیں آتا کہ اس کا کوئی بندہ پابندی زنا کرے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں معلوم ہوتا جو کچھ مجھے معلوم ہے تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ سنو، کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ حضرت امام مالک کی روایت میں ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔